بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عہد جاہلیت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قسم کی زندگی گزارتے تھے اور ان کی شخصیت کیا تھی، اسی کے متعلق ایک واقعہ آج اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا، جزیرہ نمایاں عرب کے مختلف گوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا ایک طوفان امڈ پڑا، جو ہر سال حج سے پہلے عکاص کے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جن میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ بطحا کے میدان میں جہاں یہ میلہ لگتا تھا، عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تھے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھیں، جن میں حجازی مصنوعات بہت کم اور شام و یمن کی وہ مصنوعات بکثرت تھیں جو مکہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لائے تھے۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمگھٹا تھا، جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر کپڑے کی دکانوں پر تھیں، مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتی، انہیں الٹ پلٹ کے دیکھتی اور شام و یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتی۔ ان میں اگر کوئی حسینہ ہوتی تو بے فکرے نوجوانوں اور پختہ کار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے، لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ انہیں اس کافر ادا کی حسن و جمال سے آسودہ ہونے کا شوق بے چین کرتا۔ ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے تھے، جہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سے لگی رہتی تھی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتی تھیں۔ رات کی رومانی اندھیروں میں بساطیں تر بچھائی جاتی اور عرب میں منچلے جام و ساغر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی جاتی اور ہر طرف فقرہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور دھینگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا، اور یہ سلسلہ اکثر و بیشتر ان لڑائیوں پر جا کے ختم ہوتا تھا، جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے تشبیب سنائی، پھر فخریہ انداز میں اپنی اور اپنے قبیلے کی مدح و توصیف کی، اور اس کے بعد اس قبیلے کے ہجوم میں اشعار پڑھے جو گزشتہ سال اس کے قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تشبیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ ناک منہ چڑھانے لگے، اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو موافق و مخالف آوازیں تحسین و نفرے کی چیخوں سے بدل گئیں اور تلواریں میدان کے پردوں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کار آزمودہ بزرگ اٹھا اور بپھرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کے ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا۔ اس کی عمر 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کثرتی جسم، بالا بلند اتنا کہ مجمع میں سب سے زیادہ نمایاں اور رنگ میدہ اور شہاب۔ شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا، گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند مذاق رکھتا ہے۔ لوگوں کی چیخ و پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہ اسے شاعر اور اس کے قبیلے کی مفاخرت سے کوئی غرض نہ تھی، نہ اس کے حریف قبیلے کی مذمت سے کوئی واسطہ تھا۔ وہ نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا نہ اس قبیلے سے، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کی وطن کے کوسوں دور کے تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشعار سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا اور اس عقل مند بزرگ نے مجمع کو آشتی اور سلامتی کی تلقین کی تو بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ وہ اس قدر تیز گام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اسی طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی اکارت گئی۔ بات یہ تھی کہ بلند قامتی کی وجہ سے اس کا قدم ہی لمبا پڑتا تھا اور آہستہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔
ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرختگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غیظ و غضب کے آثار اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے مارا۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اب اس کے ساتھی چل نہیں رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یہ ٹولی اکھاڑے میں پہنچی جہاں بہت سے تنومند اور قوی بازو نوجوان تھے۔ اس وقت ایک جوٹ چھوٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پچھاڑ کے اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو گئے، تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تماشا دیکھنے نہیں، کشتی لڑنے آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتی ہی جس کے متعلق رستے میں باتیں ہو رہی تھیں، حضرت عمر بن خطاب نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا، مجمع کے وسط میں کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اوپر اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے حضرت عمر بن خطاب سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عکاس کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت و جسامت میں بھی حضرت عمر بن خطاب کے قریب قریب ہی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے اور دونوں میں کشتی شروع ہو گئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی اور داؤ پیش دیکھ کر خلقت کا ازدحام ہونے لگا اور اتنے تماشائی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کر آ گئیں۔ انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ اور لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ گزشتہ مقابلوں میں حضرت عمر بن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا۔ لیکن جب سے یہ بدوی نوجوان آیا تھا، برابر اپنے حریفوں کو پچھاڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید یہ حضرت عمر ابن خطاب کو بھی پچھاڑ دے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں رکھی جا چکی تھیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے حریفی کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنی کام چھوڑ چھاڑ کر آ گئے۔ ابتدا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا موقع دیا اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے تو ایک دم جھپٹ کے اس کے کندھوں پر سوار ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت گرا دیا۔ فضا آفرین و مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں حضرت عمر بن خطاب کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی نوجوان کی تعریف و توصیف میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا۔ تماشائی اپنی اپنی راہ چلی گئے اور حضرت عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے خلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگے۔ دوست اس کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور جواب میں صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے، جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر میں ہی نہ تھا، اور جو برسوں کی برسات میں کبھی حضرت عمر ابن خطاب کے لبوں پر نمودار ہوتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر و حیرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ لڑکیاں اسے دیکھتیں اور اس کی طرف اشارے کر کے چپکی سرگوشیاں کرنے لگتیں۔ وہ صرف حضرت عمر فاروق کی ایک نگاہ قبول کی امیدوار تھیں، اور ان میں کوئی حسین لڑکی ہوتی تو وہ اپنے حسن کی قیمت سے بھی کچھ اور آگے بڑھ کر وصول کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بے چین نگاہیں ان کے دل کی دھڑکنوں کی پیام عمر تک پہنچاتی اور ان کا جواب ایک تبسم بن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر کھیلنے لگتا۔ رات کی تاریکیاں گہری ہو گئیں۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ عکاس کی ایک سمت چلے گئے جہاں عیش و طرب کی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس محفل کی پشت پر صحرا افق کی لامتناہی وسعتوں میں کھو گیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنے بہت سے جاننے والوں کو سلام کرتے اور ان کا عقیدت مندانہ جواب لیتے۔ صحرا کی جانب محفل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ حاضرین نے ان کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ اسی اثنا میں ایک حسینہ ساقیہ آئی۔ اس کی نگاہیں رہ رہ کر اس نوجوان کا طواف کر رہی تھیں جس نے آج کشتی جیت کر
اپنے آپ کو میلے کا ہیرو ثابت کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی سے بڑی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی، اور وہ لڑکی بھی اس بے تکلفی کا جواب ناز بے نیازی سے نہ دے سکی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی اور اپنے ان خریداروں کے لیے شراب لے کر آئی جو میلے کی راتیں صرف اسی کے شراب خانے میں گزارتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب ان سب مینوشوں کے سردار تھے۔ رات گزر رہی تھی اور پینے والے پی رہے تھے۔ عشق بازی سے شہ سواری اور ایام عرب سے انصاب عرب تک کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو پینے کے دوران میں زیر بحث نہ آیا ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب اس گفتگو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ شراب نے اس کی زبان کی گرہیں کھول دی تھیں اور وہ ہر موضوع پر بڑے ماہرانہ انداز میں روشنی ڈال رہے تھے۔ بدوی پہلوان پر فتح پانے کی خوشی میں ان کی قوت گویائی کو اور چمکا دیا تھا۔ باتوں باتوں میں کسی دوست نے ایک شہ سوار کا ذکر چھیڑ دیا جو آج دوپہر سے پہلے اسے نظر نہ آیا تھا اور جس کے گھوڑے کی سم زمین کا سینہ چاک کیے دیتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب نے چلا کے کہا، لات اور عزا کی قسم، اس کی شہ سواری پر اظہار حیرت کر کے تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ اس پر وہ دوست مسکرایا جو اس سے پہلے بدوی پہلوان کی باتیں کر رہا تھا اور بولا، عزا سے اپنے چچا زاد بھائی زید بن عمرو کے لیے معافی چاہو جس نے کہا ہے، میں نہ عزا پر ایمان رکھتا ہوں نہ اس کی بیٹیوں پر اور نہ بنی تسم کے بتوں پر۔ جب خدائی کے کام تقسیم ہو گئے تو میں ایک پروردگار پر ایمان لاؤں یا 1000 پروردگاروں پر؟ یہ سن کر حضرت عمر ابن خطاب نے ایک لمبا سانس کھینچا اور کہا، وہ غارت ہو اور عزا اس کی ناشکری کو کبھی معاف نہ کرے۔ جب اس نے ہمارا دین چھوڑا اور ہمارے بتوں کے ساتھ زیادتی کی تو خطاب نے بالکل ٹھیک کیا کہ اسے مکے سے نکال دیا۔ وہ اپنے معبود کی تلاش میں یہود و نصارہ کے پاس مارا مارا پھرتا رہا، لیکن نہ یہودیوں سے کچھ پایا نہ عیسائیوں سے۔ اسے زوم تھا کہ وہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہے، اور اگر کہیں خطاب اسے میرے حوالے کر دیتا تو میں اسے جان ہی سے مار ڈالتا۔ اس کے بعد گفتگو نے سنجیدگی اختیار کر لی۔ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دو شیز گانے عرب کی نرم و شیریں آوازیں ان کی سماعت کو ٹہکے دینے لگی۔ یہ لڑکیاں رات کی پراسرار کیفیت سے لطف اندوز ہونے یا دامن شب میں اپنے دل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں سے کھلے میدانوں میں نکل آئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئے، جیسے یہ باتیں اس کے دل سے کھیل رہی ہیں۔ ان کے دوستوں نے جب دیکھا کہ وہ باتیں کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئے ہیں، ان کی نگاہوں نے اسے گھیر لیا۔ یکایک حضرت عمر فاروق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، میں بھی آتا ہوں۔ ان کے دوست مسکرانے لگے کہ جانتے تھے ان کے دوست دریا نوش ہی نہیں بلا کا نظر باز بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نرم و شیریں آواز کی سمت چلے۔ انہوں نے سنا کہ ایک حسینہ اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی ہے، ارے وہ عمر اس طرف آ رہا ہے، بھاگ چلو کہیں وہ ہمیں بھی نہ پچھاڑ دے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب پہنچے تو وہ سب ایک طرف بھاگ گئیں، صرف ایک کافر ادا حسینہ رہ گئی جس نے جان بوجھ کر اپنا دوپٹہ گرا دیا تھا اور بظاہر اب اسے درست کر رہی تھی۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس دوست کو پہچان لیا جسے وہ حال ہی میں متعارف ہوئے تھے اور جس کے ساتھ اس سال انہوں نے عکاس کے چند لمحے بسر کیے تھے۔ لڑکیاں اپنی سہیلی کی اس چال کو تاڑ گئیں اور انہوں نے ناراضی، طنز اور رشک کے کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آ گئے، لیکن زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ ساقیہ کو شراب کی قیمت ادا کی اور چلے گئے۔ 3 دن کے بعد لوگ عکاس سے رخصت ہو کر کعبے کی طواف کی تیاری کے لیے مچنا جانے والے تھے، جہاں ہر قبیلے کو اپنی بت کے حضور نظر پیش کرنی تھی اور قربانی سے فراغت پانے کے بعد ذوالمجاز جانا تھا کہ عرفات کی چڑھائی چڑھنے کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جائیں۔ مچنا جانے سے پہلے یہ 3 دن زائرین کے لیے بڑی مصروفیت کے دن تھے۔ انہیں حج کی تیاری کرنی تھی، اس لیے وہ اب کسی قسم کے کھیل تماشے میں دلچسپی نہ لے سکتے تھے۔ یہ 3 دن بھی گزر گئے۔ لوگ عکاس سے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب اس تیاری میں بھی پیش تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا لانے کا حکم دیا۔ مختلف قبیلوں کے عالی نسب نوجوانوں نے اس گھوڑے کو دیکھا اور اس کا مشکی رنگ، چھوٹے چھوٹے کان، تنی ہوئی گردن، باریک پنڈلیاں اور پچکا ہوا پیٹ دیکھ کر
حیرت میں رہ گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو اپنی ذات اور اپنے گھوڑے پر ناسا پا کر، جس میں خود اعتمادی اور درستی کا پہلو شامل تھا، ان کے پندار کو ٹھیس لگی۔ انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا، آؤ ذرا گھڑ دوڑ ہو جائے، اس سے فارغ ہو کر آرام کر لیں گے اور قیلولے کے بعد مشنا چلے جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ دعوت قبول کر لی۔ ان لوگوں نے بھی اپنے گھوڑے منگا لیے اور سب کے سب کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ اس جگہ کا انتخاب کر کے جہاں سے دوڑ شروع ہونے والی تھی، وہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ثالث کا اشارہ پاتے ہی گھوڑے چھوڑ دیے۔ حضرت عمر ابن خطاب اور ان کا گھوڑا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ٹکڑا ہے، جس کے متعلق دیکھنے والا یہ تمیز نہ کر سکتا کہ وہ زمین میں دھنسا جا رہا ہے یا فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ آج گھڑ دوڑ میں جو کامیابی حضرت عمر ابن خطاب نے حاصل کی تھی، اس پر لوگوں کی حیرت و مسرت اس حیرت و مسرت سے کسی طرح کم نہ تھی جو انہیں کل ان کی کشتی جیتنے پر ہوئی تھی۔ اور یہی حال لڑکیوں کا تھا۔ لوگ عکاس سے مجنہ اور وہاں سے ذوالمجاز پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے اپنے بتوں پر نظریں چڑھائیں، اور اس کے بعد ہر قبیلہ جزیرہ نمائے عرب کی مختلف سمتوں میں اپنے اپنے مستقر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سال ختم ہونے پر عکاس کا میلہ پھر آیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب اس میلے میں بھی اسی آن بان سے شریک ہوئے، اور یہ سلسلہ کئی سال تک بدستور چلتا رہا۔ ایک سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمول کے مطابق میلے کے شروع میں عکاس نہ پہنچ سکے۔ لوگ انہیں ڈھونڈنے اور ایک دوسرے سے اس کے میلے میں شریک نہ ہونے کا سبب پوچھنے لگے۔ انہیں زیادہ بے چینی اس بات کی تھی کہ حضرت عمر ابن خطاب نے تجارت شروع کر دی تھی، اور ان جیسے ممتاز تاجر کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ عرب کے اس سب سے بڑے میلے اور سب سے بڑی نمائش میں غیر حاضر رہیں۔ لیکن انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا کہ انہیں ایک ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، جو اس سے پہلے قبیلہ عدی بن کعب میں اس کے بزرگوں کو سونپی جاتی رہی ہے۔ بات یہ تھی کہ جب کبھی قریش اور دوسرے قبائل عرب کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو ثالثی کے فرائض حضرت عمر ابن خطاب کا قبیلہ انجام دیتا تھا۔ چنانچہ اب کی یہ ذمہ داری حضرت عمر ابن خطاب کی سر تھی۔ قریش کے کسی قبیلے اور بنی ثقیف میں کسی اہم مسئلے پر چل گئی تھی، اور اس جھگڑے کا تصفیہ حضرت عمر ابن خطاب کو کرنا تھا۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے فرائض بحسن وجوہ پورے کر لیے ہیں، اور اب وہ میلے کے باقی دن ان کے ساتھ گزارنے کے لیے اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر عکاس آ پہنچے ہیں۔ آتے ہی وہ تجارت میں مصروف ہو گئے، لیکن اس مصروفیت نے انہیں دوسرے مشاغل سے باز نہ رکھا، نہ بلا نوشی اور نظر بازی کی اس شہرت ہی میں کوئی کمی آنے دی جو حضرت عمر ابن خطاب کو اپنے حلقہ احباب میں حاصل تھا۔ اس سال کی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنی جوانی اور جوان مردی کے غرور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر عناد رہے۔ ان کی جنگ جاہلیت میں بلا کی شدت اور کرختگی تھی۔ چنانچہ جب وہ عکاس آئے اور لوگوں میں اس شخص کی بات چھڑی جو قریش کو بت شکنی اور خدا پرستی کی دعوت دے رہا تھا، تو حضرت عمر ابن خطاب ہمارے غصے کی جامی سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ان کے منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا، اور قریش میں پھوٹ ڈالنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین سے روگرداں ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدف ملامت بنانے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے عقائد و عبادات کے خلاف جو انقلابی پیغام دیا تھا، اس پر وہ اتنے غضبناک تھے کہ اگر بنو ہاشم مانے نہ ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی دھمکی دینے سے بھی نہ چکتے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی دشمنی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدافعت بھی اسی جوش اور اسی شدت سے کرنے لگے جس جوش اور جس شدت سے وہ پہلے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شباب کی ایک مختصر تصویر۔ مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں اسی مزید تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا جتنا مطالعہ کرتے جائیں گے
یہ تصویر اتنی ہی واضح ہوتی جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔